سامعین اور ناظرین، السلام علیکم۔ اب باری ہے ڈبلیو کی۔ ڈبلیو میں بھی ایک ہی نام ہے۔ نام تو بہت سے ہیں، معافی چاہتا ہوں کہ میں بار بار اس کا ذکر کر رہا ہوں، بہت سے ہیں تو کیا کریں اس کو، ہیں۔ وحید خان صاحب کا ذکر خیر ہونا چاہیے۔ اب وحید خان صاحب کرانے گھرانے کے، ان کا تعلق کرانہ گھرانے سے تھا، اور ان کو بہت لوگ ان کے بارے میں بہت سی باتیں کرتے ہیں کہ یہ عبد الکریم خان صاحب کے رشتہ دار تھے، بھائی تھے، یہ تھے وہ تھے۔ لیکن مولانا عبد الشکور جو انہی کے گھرانے سے ہیں اور بالکل مستند گھرانے کے مستند شخصیت ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ وحید خان شاید اس خاندان کے نہیں تھے، وہ خاندان نے ان کو اپنا لیا تھا، اور ان کو تعلیم انہوں نے دینی شروع کی۔ جب یہ بچہ ذرا سا بڑا ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ سنتا کم ہے، پھر اس میں معلوم ہوا کہ یہ سنتا بہت ہی کم ہے، اور اسے سکھانے کا انہوں نے تہیہ کر چکا تھا کہ ہم اسے سکھا کے رہیں گے۔ چنانچہ رحمان بخش صاحب نے، جنہوں نے اس کو سکھانے کا بیڑا اٹھایا تھا، انہوں نے سکھانا شروع کیا۔ اب آواز لگاتے ہیں تو وہ آواز کی کیفیت، آواز کی خوبی، لگانے کا انداز، وہ جو عام طور پر گویوں میں، خاص طور پر کرانے گھرانے میں ہوتا ہے، وہ انہیں پوری طرح سے سمجھا نہیں پائے۔ تو انہوں نے ایک ہی طریقہ ہے اس کا، انہوں نے وہ اختیار کیا کہ ان کو سرگم کے ذریعے سے ان کی تعلیم مکمل ہو۔ تو چنانچہ ان کے کان میں سارے سر بھرے گئے، کہو سا، رے، گا، اترا، چڑھا، اس قسم سے سنا میں نے ان کی تعلیم ہوئی ہے، اور امید ہے میں جو کہہ رہا ہوں صحیح بات ہوگی، کیونکہ یہ عبد الشکور خان صاحب کی زبانی میں نے سنا تھا۔ بہرحال ان کی تعلیم ہوئی، اور یہ بڑے ہوئے، خوب گانے لگے، محفلوں میں ان کی آؤ بھگت ہوئی، اور لوگ ان کو سننے لگے، شاگرد بھی بہت ہوئے۔ ان کی اپنے ومس اینڈ فینسیز تھے۔ ویسے ایک ہمارے کراچی میں ایک سرنگی نواز تھے، حامد حسین خان صاحب، حامد حسین، بہت اچھے تھے، میں ان کو بمبئی سے جانتا ہوں، جب اتنے چھوٹے سے تھے، وہ بہت کم عمر کی۔ تو وہ جب دلی میں تھے تو وہ وحید خان صاحب کے پاس جایا کرتے تھے، ویسے ہی چھوٹے بچہ ہے، وہ جا کے سنتا ہے، کرتا ہے، اور وہ ان کے کھانے پینے کے بارے میں کہتے تھے۔ بہت بڑے تنومند آدمی تھے، گل مچھیں تھیں ان کی، وہ صافہ باندھتے تھے، شیروانی پہنتے تھے، بڑے دبنگ قسم کے آدمی تھے وہ دیکھنے میں بھی، اور گانا بھی ان کا اسی انداز میں تھا۔ بہت اچھا گاتے تھے، بہت پختہ گاتے تھے، کہیں سے آج تک کسی نے ان کو کہیں کن سنا ہوتا دیکھا نہیں، بہت اچھا گاتے تھے۔ تو حامد حسین خان کہتے تھے ان کے کھانے پینے کے بارے میں، کہنے لگے جب وہ جب کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو وہ اچھا خاصا گوشت، بھونا ہوا گوشت ہے، روٹی ہے، ان کے سامنے آ جاتی تھی، کھاتے تھے، اور اسے کہتے تھے حامد حسین کو، ذرا تو بھی بیٹھ جائے ادھر، اور وہ آ کے بیٹھ جاتا بچہ، تو اس کی پلیٹ میں 2-3 ہڈیاں نکال کے ڈالتے تھے، کھا لے اس کو۔ خیر ایک لطیفہ ہے یہ، انہوں نے، حامد حسین نے مجھے سنایا تو میں آپ کو سنا دے رہا ہوں۔ یہ وحید خان صاحب تھے۔ وحید خان صاحب کے شاگرد بہت ہیں، فیروز نظامی صاحب شاید ان کے شاگرد تھے، اور بہت سے لوگ ہیں، وہ جیون لال مٹو، یہ ان کی شاگرد تھے،
اور بہت سے لوگ ان کے شاگرد تھے، انہوں نے شاگرد بھی کیا، کچھ سکھایا بھی، لیکن وہ وحید خان صاحب والی بات تو کسی میں نہ آ سکی. یہاں تک کہ یہ ہمارے ابھی ان کے چند دن نہیں، ایک عرصہ ہوا انتقال ہو گیا. کراچی میں ایک شخص تھے حبیب الدین، وہ ہارمونیم بہت اچھا بجاتے تھے. انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملے جب بھی ملے گا، جس میں میں آپ کو سازوں کی موسیقی سناؤں گا، تو اس میں حبیب الدین کا ہارمونیم کا جب موقع آئے گا تو آپ سنیے کہ وہ اس کا ہاتھ کیا خوبصورت، کیا رواں، کیا اچھا تھا. پانی کی طرح ہاتھ دوڑتا تھا ہارمونیم پر، اور کبھی کبھی وہ ہارمونیم سے وہ مین بھی نکال لیتا تھا. بہت اچھا آرٹسٹ تھا، گاتا بھی تھا بیچارہ. تو اس کا کلیم تھا حبیب الدین کا کہ میں نے بھی وحید خان صاحب سے شاگردی کی. اور ایک بہت بڑا نام ہے، بہت ہی بڑا نام ہے، جو کہ ان کو اپنی تربیت، گھر والی تربیت جتنی بھی ملی باپ دادا سے، وہ تو انہوں نے کر لی، لیکن ایڈوانس نالج کے لیے، مزید گانے کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی لاہور میں. کہ لاہور آ گئے تھے، وہ دلی سے لاہور آ گئے تھے وحید خان صاحب، تو لاہور میں تھے، وہیں شاید انتقال بھی ہوا ان کا. انہوں نے ایک وہ جن صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں جو بہت بڑی ہستی تھی، انہوں نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ وہ ان سے کچھ حاصل کرے، کچھ سیکھے. 2-3 مرتبہ تو میں نے سنا ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے کہ مجھے آپ شاگرد کر لیں، لیکن خان صاحب نے اس سے منظور نہیں کیا. ان کے وجوہ کچھ اور تھے، جو کہ ان کے بس انہوں نے ان کو انکار ہی کر دیا. آخر وقت تک وہ انکاری رہے ان سے. یہ ان کے آگے کوئی گویہ ٹھہرتا نہیں تھا. ایک تو ان کی اپنی، جیسا کہ میں نے کہا، ان کی جسمانی وجاہت، اور گانے کے ان کی آواز، اور گانے کی پختگی اور انداز. بہت دیر تک ایک راگ کو اس طرح سے کھولتے جاتے تھے. ان کی بڑھت بہت مشہور ہے. میرے پاس ان کے 4 ریکارڈ کل ان کے ہوئے ہیں. ملتانی ہے، درباری ہے، اور پٹدیپ ہے، اور اللہ جانے کیا ہے، ایک اور ہے. یہ سنا میں نے یہ بھی ہے کہ آل انڈیا ریڈیو والوں کے پاس اس کے ریکارڈڈ پروگرام موجود ہیں، جس کو وہ کبھی کبھی ریلیز کرتے ہیں. پہلی مرتبہ انہیں 61 میں 60 کے معنی کوئی آج 50 سال ہونے کو آتے ہیں. 50 سال پہلے راگ درباری آل انڈیا ریڈیو نے نشر کی تھی. اتفاق کی بات تھی، میں نے اس کو ریکارڈ کر لیا، اور ٹھیک ٹھاک ریکارڈ ہوا. وہ میڈیم ویو ٹرانسمیشن سے جس طرح سے ریکارڈ ہو سکتا تھا اس طرح ہوا، جس میں کوالٹی کبھی اچھی ہو ہی نہیں سکتی تا وقت کہ بالکل قریب سے ریکارڈ نہ کیا جائے. دلی سے ریکارڈ ہو رہا، میں کراچی میں ریکارڈ کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ اس کے اندر بہت سی خرابیاں ہیں. تو یہاں جب ٹرانسکرپشن سروس کراچی میں تھی، تو اس وقت پر اس کے سربراہ نے مجھ سے درخواست کی کہ آپ کے پاس سنا وحید خان صاحب کا پروگرام ہے، آپ ہمیں اپنے ٹرانسکرپشن سروس میں دے دیجئے. میں نے کہا دے دیجئے. کہنے کہ جب بھی آپ اس طرف آتے ہوں، آپ آتے رہتے ہیں، آپ لا کر کے اس کو چھوڑ جائیے. میں چنانچہ لے گیا اور چھوڑ گیا. اور وہ واحد میرے پاس آئٹم تھا، واحد ریکارڈنگ تھی وہ، میرے پاس اور کچھ چیز نہیں تھی. یہ اور بات ہے کہ بعد میں دوبارہ دلی والے اسے نشر کرتے رہے. اس وقت پر تو میرے پاس وہ ایک ہی تھا، اور وہ ریڈیو پاکستان کے پاس چلا گیا. مہینے 2 مہینے کے بعد میں نے فون کیا ان صاحب کو جو اس کے سربراہ تھے. میں نے کہا صاحب میں نے آپ کی خدمت میں حاضر کیا تھا، اگر وہ ہوا ہے تو میرے پاس آپ بھیج دیں، واپس کر دیں مجھے. کہنے لگے جی ہاں وہ ہو گیا ہے، آ کے لے جائیے آپ. خیر
یہ تو خیر ایک ضمنی بات تھی، مجھے یاد آ گئی تو میں نے کہہ دیا، شکایتاً بات نہیں، جو حقیقت ہوئی ہے تو میں نے کہا بھی آپ بھی اسے سن لیں۔ اب وحید خان صاحب کا وہی جو میں نے پہلے ریکارڈ کیا تھا آج سے 50 سال پہلے میڈیم ٹرانسمیشن سے، اس کا ایک حصہ آپ سماعت فرمائی۔ اب صاحب ہم حروف تہجی کے آخری حرف زی پر ہم آ گئے ہیں۔ یہ آخری یوں بھی ہے، اور یہ اس میں 3 نام ہیں میرے پاس جو زی سے شروع ہوتے ہیں۔ پہلا نام جو فہرست میں ہے وہ زاہدہ پروین کا ہے۔ یہ فنکارہ سن 1975 تک ہمارے درمیان تھیں، اور ان کو آپ میں سے بہت سو نے سنا ہوگا۔ ان کی 2 خصوصیات تھیں، یہ ایک تو کلاسیکی موسیقی گاتی تھی اور دوسرا قافیہ گاتی تھی۔ ان کی قافیہ بہت مشہور تھی، خصوصاً سرائیکی خطے میں ان کی بہت مانگ تھی اور بہت قدر تھی، لوگ ان کو سنتے تھے اور واقعی گاتی بھی اچھا تھی۔ کلاسیکی موسیقی میں اچھا، یہ ان کی پیدائش امرتسر کی ہے۔ امرتسر میں وہاں کوئی حسین بخش صاحب تھے، کوئی گویے مشہور، ان سے تعلیم حاصل کی، اور عاشق علی خان صاحب پٹیالے کے جو تھے ان سے بھی تعلیم حاصل کی۔ آواز بہت اچھی تھی، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ تیز آواز تھی۔ یہ لفظ شاید ہتک آمیز تو نہیں ہے، لیکن واقعہ ہے کہ آواز میں تیزی سنائی دیتی تھی مجھے، اور مجھے یہ بھی لگتا تھا کہ وہ بہت کھنچے ہوئے انداز میں گا رہی ہیں۔ میں نے کبھی زاہدہ پروین کو ریلیکس انداز میں گاتے نہیں سنا، ممکن ہے گاتی ہوں لیکن میں نے نہیں سنا۔ جب بھی سنا اس میں ایک ٹائٹنس کا مجھے احساس ہوا کہ ان کے گانے میں ایک کھچاوٹ سی ہے جو کھنچ کر گا رہی ہیں، مگر گانا اچھا تھا، سریلی آواز تھی اور گاتی اچھا تھی۔ قافیہ جیسا کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، ان کی قافیہ بہت مشہور ہے۔ یہ خاص طور پر بابا فرید کی گام کی قافیہ بہت عمدہ گاتی تھی۔ راگ ان کے درگا اور مالکوس ان کے پسندیدہ راگ تھے، یہ گاتی تھی عام طور پر۔ میرے پاس ان کے کچھ آئٹم ہیں، اور ہاں ایک اور چیز ہوئی کہ یہ اپنی ان کی شاید 2 یا 3 بیٹیاں تھیں ہیں،
ایک بیٹی کا تو انتقال ہو گیا، شاہدہ پروین نام تھا، وہ اس کو بھی سنا ہوگا، وہ ابھی تک وہ ہمارے درمیان تھی، بہت اچھا گاتی تھی، اور ان کی تعلیم تھی چھوٹے غلام علی خان صاحب سے، بہت اچھا گاتی تھی وہ. اور ان کی ایک اور بیٹی ہے جس کے بارے میں مجھے کچھ زیادہ علم نہیں، مگر ایک چیز ہے، ایک دفعہ میں ریڈیو پہ تھا تو ریڈیو کراچی میں ان کا پروگرام کچھ زیادہ ہونے لگا، تو میں نے پوچھا پروڈیوسروں سے کہ بھئی یہ کیا قصہ ہے، آج کل زاہدہ پروین کا گانے کچھ زیادہ ہو رہے ہیں، آپ لوگ زیادہ ریکارڈ کر رہے ہیں، بات کیا ہے؟ انہوں نے جو بات بتائی بڑی اچھی بات تھی، بڑی 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 انسانیت آموز بات تھی وہ. انہوں نے کہا جی ان کی بیٹی لندن میں پڑھتی ہے، ابھی وہ زیر تعلیم ہے، ان کو ہمیں وقتاً فوقتاً پیسے بھجوانے ہوتے ہیں، تو یہ ماں گا کر کے پیسے وصول کر کے اپنی بیٹی کو بھیجتی. یہ خود بذات خود ایک ایسی اچھی چیز ہے جسے آپ سن کے یقیناً خوش ہوں گے. ان کے میرے پاس کچھ ہیں، تھوڑے سے پروگرام ہیں میرے پاس، اچھے خاصے بھی ہیں، خاصا ہیں، اور پورے ریکارڈڈ پروگرام ہے کہ میرے پاس، میں نے اس کو کاپی کیا ہے. اس کا ایک حصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، سماعت فرمائی. زی کے ناموں میں دوسرا نام جو فہرست میں لکھا ہوا ہے وہ ہے ضمیر الدین خان صاحب کا. میں افسوس کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ضمیر الدین خان صاحب کے بارے میں مجھے کچھ زیادہ کیا کوئی علم نہیں ہے. اتنا تو معلوم ہے کہ وہ گویے تھے، اچھا گاتے تھے، مشہور تھے، اور ان کے ریکارڈ موجود ہیں، ان کے ریکارڈ میرے پاس بھی ہیں، وہ تو میں آپ کو سناؤں گا ہی. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ میں ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا. اب میرے پاس ضمیر الدین خان صاحب کا ایک گانا، ایک آواز، وہی 2 منٹ والی. جب میں 2 منٹ کہتا ہوں تو ہے تو وہ 3-3.5 منٹ کی چیز. چونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس تو میں اس سے صرف 2 منٹ کی، 1.5 منٹ کی، 1.25 منٹ کی چیز نکال لیتا ہوں کہ سننے والا بھی بور نہ ہو اور ان کی آواز کا انداز آپ تک پہنچ جائے. سماعت فرمائیے.
ناظرین، اب زی میں آخری نام، بلکہ یوں سمجھیے کہ اس 40 کی فہرست کا آخری نام، زہرا بائی۔ اصل میں آپ جانتے ہیں نام ہے اصل میں زہرا، اللہ جانے کس نے اور کس طرح اور کیوں یہ زہرا بائی ہو گیا۔ اور اصل میں یہ میری بھی زیادتی ہے کہ میں آپ کے سامنے مؤدبانہ طور پر ہی صحیح جو کچھ مجھے معلوم ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا وہ بات آپ کے علم میں لے آؤں، ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے۔ میرے ساتھ قصہ یہ ہے کہ میں مدراس کا رہنے والا ہوں، اس لحاظ سے اہل زبان تو کہیں سے نہیں، البتہ زبان دان ہو سکتا تھا، وہ بھی نہ ہوا، کوشش بھی میں نے نہیں کی اور زبان دانی مجھے آئی بھی نہیں۔ تو چنانچہ میں سنا سنی یہ اقتصابی باتیں ہیں جو میں سن کر کے کہیں سے پڑھ کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ خود میری شخصیت کچھ ایسی زبان کے بارے میں لسانی انداز میں کوئی ایسی مستند نہیں ہے کہ میں اتھارٹی کہلاؤں یا تحکمانہ انداز میں یا یقینی طور پر آپ کے سامنے بیان کروں۔ جو میں نے سنا ہے، جتنا آتا ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ خیر، یہ زہرا بائی جو ہیں، زہرا بھائی گانے والیوں میں بہت سے زہرا بھائی ہوئی ہیں، ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی۔ خود کراچی میں ایک زہرا مرزا تھی اور ایک زہرا بائی تھی، مگر جس زہرا بائی کا باتیں کر رہا ہوں وہ صرف 2 زہرا بائی تھے، ایک زہرا بائی امبالے والی، ایک زہرا بائی آگرے والی۔ ان دونوں میں آگرے والی جو زہرا بائی تھی وہ ایک مستند چیز تھی۔ اس خاتون نے بہت کچھ حاصل کیا اور یہ مردوں کے مقابلے میں بھی ان کو پیش کیا جاتا تھا کہ ان کو بھی اسی انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے جیسے کہ بڑے بڑے گانے والوں کو تھا۔ یہ ان کی خصوصیت تھی، یہ زہرا بائی تھی۔ زہرا بائی کے گانے لوگوں کو پسند ہیں، سنتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے اور آپ سن لیجئے۔ ایک دن بخاری صاحب کا فون آیا، ذوالفقار علی بخاری، زیڈ بخاری صاحب کا، کہنے کہ بھائی تمہارے پاس زہرا کی آواز ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں ہے۔ کون سی زہرا کی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا کس زہرا کو آپ چاہتے ہیں؟ کہنے لگا میں آگرے کی بات کر رہا ہوں۔ کبھی ہو بھی حاضر۔ اچھا اگر ہے تو اس کا جوگیا تمہارے پاس ہے؟ میں نے کہا صاحب اتفاق کی بات ہے، وہ بھی ہے۔ جوگیے کی بندش پیا ملن کی آس ہے؟ میں نے کہا جی حاضر ہے۔ کہنے لگا میں آتا ہوں۔ وہ چلے آئے، گھنٹے بھر میں وہ چلے آئے۔ تو یہ زہرا بائی کے معیار کا اور ان کی گانے کی بڑائی کی بات ہو رہی ہے کہ ذوالفقار بخاری میرے ہاں غالباً پہلی مرتبہ صرف یہ سننے کے لیے ہے کہ دیکھیں اس کے پاس زہرا کا کیا ہے۔ خیر، تو یہ زہرا بائی کے میرے پاس کوئی بہت سارے گانے ہیں، کوئی 30-40 گانے ہوں گے، کافی ہے میرے پاس، یا 36 گانے ہیں، میں دیکھ کے بتا سکتا ہوں۔ تو ان کا میں ایک گانا آپ کو سناتا ہوں، آپ سماعت فرمائیے۔ Yeah.
کے ملنے کی آس آ کے ملنے کی آس قصہ یہ ہے کہ یہ لائبریری پہلے دو چار سال تک تو کچھ نہیں تھی. پھر اس کے بعد ایک اس میں بہت سے پروگرام شامل ہوتے گئے اور پھیلتے گئے، کلاسیفیکیشن اس کا ہوتا رہا. چند سال کے عرصے میں یہ سمجھیے کہ 55 سال سے تو یہ کام ہو رہا ہے. 10-12 سال کے عرصے میں یہ اس قابل ہو گئی تھی کہ اس کے پروگرام کا کچھ حصہ لوگوں کو سنایا جائے، چاہے ریڈیو پر ہو چاہے ٹی وی پر ہو. اور میں اس سے متفق نہیں تھا کہ اس کے کچھ حصے سنایا جائیں یا اس کو نشر کیا جائے. میں نے کہا بھی ٹھہر جائیے، کچھ اور ہو جائے، کچھ اور ہو جائے، کچھ اور شامل ہوتے جائے. چنانچہ وہ شامل ہوتے رہے اور میں بیٹھا رہا، اگرچہ اشارے ہوا کیے. پھر ایک وقت ابھی آیا ہے اتنے دنوں کے بعد کہ میں اس تجویز کی طرف ملتفت ہونے لگا کہ بھئی ٹھیک ہے، آخر میں اسے قبر میں لے جانے سے رہا، جو کچھ حاضر ہے وہ لوگوں کو تھوڑا بہت سنا دوں میں. اب یہ سوال کہ صاحب لوگ کیا سننا چاہیں گے، اسے پسند بھی کرتے ہیں یا نہیں پسند کرتے ہیں، اس کا میرے پاس کوئی معیار یا کوئی ایسی صورت نہیں تھی کہ میں معلوم کر سکوں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور کیا سنو. اتنا تو خیر مجھے اندازہ ہے کہ لوگ غزلیں سننا چاہتے ہیں، فلمی گانے سننا چاہتے ہیں، اور فلمی گانے ایسی چیز ہے جس کو میں نہیں کرتا. وہ یوں نہیں کرتا کہ فلمی گانے ہر شخص کے پاس موجود ہیں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، خود ریڈیو میں اور ان ٹی وی والوں کے پاس اور گرام فون کمپنی میں اور مختلف لوگوں میں، جماعتوں میں، اداروں میں گانے موجود ہیں فلم کے. یہاں تک کہ ٹیکسی والا، لاری والا، پان والا، وہ تک اس کو اپنے اس پہ ریڈیو پر اپنے وہ ریکارڈر پہ لگا کر کے گانا سناتا رہتا ہے. اس لیے میں نے اس پہ توجہ نہیں دی کہ بھئی سب یہ وہ کام جو سب کر رہے ہیں میں بھی کیوں اس میں شامل ہو جاؤں. چنانچہ میں نے اس سے گریز کیا، اس شعبے سے، اور صرف میں ان اصناف پر توجہ دیتا رہا جو کم جمع کیے جاتے ہیں. ان میں یہ کلاسیکی بھی ہے، لائٹ کلاسیکی بھی ہے، اور یہ 5-6 اصناف جو میں پہلے گنوا چکا ہوں موسیقی کے، ان میں کلاسیکی موسیقی ایک ایسا سبجیکٹ تھا جو مشکل بھی تھا اور اہم بھی. میرا یہ خیال تھا کہ کیوں نہ میں مشکل ترین چیز کو پہلے ہینڈل کروں اور دیکھوں کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. چنانچہ وہ فہرست بنائی گئی جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں. میں ان میں سے میں آپ کو تھوڑی چند فنکاروں کی آوازیں ہر قسط میں سناتا آیا ہوں. آج وہ قسط بحمدللہ ختم ہوئی، سورہ کے ساتھ جو اب سننے کے بعد وہ ختم ہو جاتی. اب یہ آپ پر ہے کہ اس کا جب یہ نشر ہو گئے پروگرام، یہ اقساط آپ کے سامنے آئیں گے، تو ایک تو یہ کہ ان کا پابندی سے آپ کا دیکھنا، سب تو آپ شاید نہ دیکھ سکیں، کہیں سے آپ دیکھ پائیں گے. غالباً وقت نہیں ہے آپ کے پاس، کسی کے پاس وقت نہیں اس کام کے لیے، خاص طور پر کلاسیکی موسیقی کے لیے. اس میں نہ کوئی
نرت ہے، نہ خوبصورتی ہے، نہ خاتون ہے، نہ کوئی نہیں ہے، ایک آواز ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ اب مجھے کوئی ایسا طریقہ مجھے معلوم ہو جائے کہ اس کا ریسپانس کیا ہوتا ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے، آپ اسے پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں تو کیا یہ طریقہ جو پیش کرنے کا ہے وہ بھی آپ کو پسند ہے یا کوئی اور طریقہ آپ چاہتے ہیں؟ میں اس پر تو آمادہ ہو گیا ہوں کہ میری لائبریری میں جو کچھ بھی ہے، جب میں لائبریری کا جو کچھ بھی ذکر کرتا ہوں تو اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ صرف کلاسیکی اور سیمی کلاسیکی موسیقی میں میرے پاس 410 فنکاروں کے گائے ہوئے پروگرام ہیں، اور وہ 3733 ہیں، 2733 ہیں۔ سننے میں تو ایک معمولی ایک تعداد معلوم ہوتی ہے، لیکن جب اس میں آپ سننے لگیں گے تو کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی اچھا ہے، کوئی معمولی ہے، کوئی ادنا قسم کا ہے، کوئی اعلیٰ قسم کا ہے، ہر قسم کی چیز موجود ہے۔ یہ تو ایک لائبریری سمجھے کہ ایک دکان کی طرح سے ہے۔ اس میں دال بھی ہے، آٹا بھی ہے، گیہوں بھی ہے، چاول بھی ہے، دالیں بھی ہیں، اور صرف الو نہیں ہے، یہ سمجھ جائیے آپ۔ خیر، تو یہ چیز ہے۔ تو اب میں اگر مناسب سمجھیں تو مجھے کسی نہ کسی طور پر، بلکہ آپ سندھ ٹی وی والوں کو لکھ کر کے یا فون کر کے بتا دیجئے کہ آپ کے تاثرات کیا ہیں، وہ مجھ تک پہنچا دیں گے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں۔ بلکہ ایک طریقہ اور نکل آیا، ابھی بھی مجھے اس کے ٹی وی والوں نے کہا کہ صاحب جو پروگرام عام طور پر ہوتے ہیں بر صغیر میں وہ ایک کوارٹر کے بنتے ہیں۔ کوارٹر کے معنی 3 مہینے کا، اور 3 مہینے میں 13 پروگرام بنتے ہیں۔ اس وقت تو 11 پروگرام ہی ہوئے، 2 پروگرام اور باقی ہیں۔ اور قصہ یہ ہے کہ میرے پاس میری جھولی خالی ہو گئی، جتنا میرے پاس تھا وہ میں نے آپ کو پیش کر دیا۔ اب اور بھی ہیں، ان کو نکالنا کرنا پھر ایک لمبا کام ہے۔ یہ 2 پروگرام ہیں، ان 2 پروگرام میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اسی سلسلے میں کچھ باتیں بھی کر لوں۔ اگر آپ اس کو منظور فرماتے ہیں تو انہیں بھی سن لیجئے۔ انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔